کی چینل پر بیٹھ کر سوال ہو رہا ہے، شاہ رخ خان نے یہ گانا بنایا، اس میں میڈم پادوکون کو کپڑا پہنایا کیسا؟ بھگوا، یعنی گیروے رنگ کا کپڑا پہنایا۔ تو بھائی کانے میں لیڈ کیوں ہے؟ مولانا نیا گانا ریلیز ہوا ہے شاہ رخ خان کا پٹھان فلم کا، ذرا سن لینے دو۔ نماز کیوں نہیں پڑھی جی؟ نماز تو فرض ہے، نماز تو پڑھ لیں گے زندگی میں۔ گانا سنتے ہو، کان میں سیسا ہوا پگھلا پگھلا کر سیسا ڈالا جائے گا کل قیامت میں۔ قرآن کس نے مجبور کیا آپ کو کہ گانا سنو؟ کس نے منع کیا آپ کو قرآن پڑھنے پر؟ بے شرم رنگ گانا آ گیا تو ہر کوئی موبائل پہ لوڈ کر رہا ہے، ہر کوئی موبائل پہ لوڈ کر رہا ہے۔ پوچھو کہ بھیا سورہ فاتحہ ڈو یو ریممبر بائی ہارٹ آل سورہ فاتحہ؟ آؤ لو جہاد کے نعرہ لگانے والوں، عمر فاروق کو کس نے مجبور کیا تھا؟ علی کو کس نے مجبور کیا تھا؟ عثمان کو کس نے مجبور کیا تھا؟ زبیر کو کس نے مجبور کیا تھا؟ سعد و سعید کو کس نے مجبور کیا تھا؟ بلال حبشی کو کس نے مجبور کیا تھا؟ ام عمارہ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ یاسر کو کس نے مجبور کیا تھا؟ خباب بن ارد کو کس نے مجبور کیا تھا؟ خدیجہ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ علی کو کس نے مجبور کیا؟ عثمان کو کس نے مجبور کیا تھا؟ کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، سب نے اسلام کی سچائی کو دیکھ کر کلمے کو پڑھا تھا۔ ریسائٹ دا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو؟ مولانا یاد نہیں ہے، بڑی لمبی سورت ہے۔ ارے سورہ فاتحہ سے 3 گنا لمبی گانے یاد کر لیتے ہمارے بچے، لیکن سورہ فاتحہ ان کو یاد نہیں۔ جب آپ کی یہ حالت ہو جائے، جس قوم کی یہ حالت ہو جائے نا، تو پھر اس قوم کو اس زمین پر تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ ٹی وی کی چینل پر بیٹھ کر سوال ہو رہا ہے، شاہ رخ خان نے یہ گانا بنایا، اس میں میڈم پادوکون کو کپڑا پہنایا کیسا؟ بھگوا، یعنی گیروے رنگ کا کپڑا پہنایا۔ تو اب بتائیے آپ کیا وہ کہتے ہیں کہ گیروے رنگ کا کپڑا ہندو بھائیوں کا دھارمک جھنڈا ہے، گیروے رنگ کا۔ مسلمانوں آپ کا دھارمک جھنڈا کون سا؟ نہیں بتا پائے۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال سے سچ پوچھیں تو ہم میں سے بہت سے کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اسلام کا جھنڈا کون سا ہے۔ بھارت کا جھنڈا ہے ترنگا، ہندو بھائیوں کا ہے بھگوا، اتر پردیش کے یوگی جی جو پہنتے ہیں وہی جھنڈا ہے۔ لیکن ہمارا ایز اے مسلم کون سا جھنڈا ہمارا دھارمک؟ وی ڈونٹ نو، بیکاز وی ڈڈ ناٹ ٹرائی ٹو نو what is the reality, what is the truth, what is the color of Islam۔ نہیں معلوم ہے ہمارے جوانوں کو، ہمارے سابق نوجوانوں کو۔ صرف گانا، آپ گانا سنتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں، اگر آپ اس سے گانا سنتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے نوجوانوں، اگر کوئی تم میں سے موبائل خریدتا ہے اور اس سے گانا سنتا ہے، کان میں لیڈ لگا لیتا ہے، اس کے بعد اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہو جاتی، جناب کو پتہ ہی نہیں، پوچھو تو بھائی کانے میں لیڈ کیوں ہے؟ مولانا نیا گانا ریلیز ہوا ہے شاہ رخ خان کا پٹھان فلم کا، ذرا سن لینے دو۔ نماز کیوں نہیں پڑھی جی؟ نماز تو فرض ہے، نماز تو پڑھ لیں گے زندگی میں۔ گانا سنتے ہو، کان میں سیسا ہوا پگھلا پگھلا کر سیسا ڈالا جائے گا کل قیامت میں۔ قرآن نص قطعی کے خلاف گانا سننا، not allowed to listen a sing a song, to listen a single word of song۔ کسی کے بھی گانے ہوں، سننے کی اجازت اور پرمیشن نہیں ہے قرآن کے اندر اور احکام اسلامک اس شریعت کے اندر میں۔ میرے نوجوانوں، آج مسلمان قرآن سے دور ہو رہا ہے،
آج مسلمان شریعت سے دور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان ظالم لوگوں کو آپ کے اوپر سختی کے لیے بٹھا دیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ظالم بادشاہ ہے، یہ ظالم پرائم منسٹر ہے، یہ ظالم سی ایم ہے، وہ بلڈوزر چلاتا ہے یا اذان پر پابندی لگاتا ہے۔ پہلے ہم اپنے عمل سے اللہ کے طرف سے آنے والی رحمت کے دروازوں کو بند کرتے۔ ہمارے نوجوانوں کو نماز پڑھنے سے کس نے روکا؟ ہمارے نوجوانوں کو روزہ رکھنے سے کس نے روکا؟ مسلمانوں کو غیبت بولنے پر کس نے مجبور کیا؟ مسلمانوں کو سود کھانے پر کون مجبور کرتا ہے؟ مسلمانوں کو جناب جھوٹ بولنے پر کون مجبور کرتا ہے؟ مسلمان شوق سے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر قرآن کے خلاف جاؤ گے، نماز پڑھنا ڈیوٹی ہے آپ کی، ہماری، سب کی، کیونکہ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کہتا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینا ضروری، تب بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تب بھی روزے ہم نہیں رکھتے۔ جوانوں سے کہتا ہے وقال فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم، شاب نشأ فی عبادۃ اللہ فہو فی الجنہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ کل قیامت میں رب پوچھے گا کہ جوانی کہاں پوری کر کے آئے؟ ہم قرآن کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کہتے ہیں، اس زمین پر بیٹھ کر اپنی من مرضی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا، قرآن کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ مسلمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو اتارا، قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا۔ اگر مسلمان قرآن سے جڑے گا تو قرآن کے صدقے میں مسلمان کی بھی حفاظت ہوگی، نہیں تو مسلمان کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کے اندر کوئی نہیں بچا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے، بخارا، سمرقند، اندلس، اسپین، ان تمام جگہوں پر مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومت تھی، لیکن کاٹ دیے گئے مسلمان۔ ہم میں سے ایک نوجوان کو کھڑے کر کے اگر پوچھیں گے کہ بیٹے ذرا سورہ فاتحہ پڑھ کے بتاؤ، نہیں پڑھ کے بتائیں گے۔ نئی نئی پکچریں آتی ہیں، ایکٹر ایکٹریس کے نام یاد ہو جاتے فوراً۔ اسلام کا جھنڈا نہیں معلوم۔ اسلام کا جھنڈا سفید اور بلیک رنگ کی جو پٹی ہے، آپ دیکھیں گے ایک جھنڈا ہے، سفید اور بلیک رنگ کا کپڑا ایسی پٹی ہے، وہ اسلامک جھنڈا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ کو فتح کرنے چلے تھے تو صحابی کے ہاتھ میں وہی جھنڈا تھا، وہ اسلامک جھنڈا ہے۔ آپ کو اسلام سے محبت ہونی چاہیے۔ جو لوگ غلط راستے پر ہیں، وہ لوگ محنت کرتے ہیں، وہ لوگ اسٹرانگ ہیں۔ آپ حق پر ہوں تب بھی آپ اسٹرانگ نہیں۔ ان کے شلوک یاد ہے، منترا یاد ہے۔ کل کی ہی بات ہے، کل نہیں شاید پرسوں کی بات ہے، جب ہم مالدہ سے آسام پہنچ رہے تھے تو ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کو کچھ نہیں، وہ صرف اتنا پڑھا تھا، جے ہنومان گیان، اتنا ہی پڑھتا تھا وہ، بتائیے جے ہنومان گیان۔ وہ اس کو اٹیچی کو اپنے بیگ کو اٹھا رہا تھا، اٹھا کے بیٹھتا تھا، تھک جاتا تھا، بولتا جے ہنومان گیان۔ ہم نے کہا کہ یہ پورا پڑھ بھی نہیں، آدھا ہی پڑھ رہا ہے، آدھا کیا تھوڑا پڑھ رہا ہے۔ جیسے الحمدللہ، الحمد یا الحمدللہ، اتنا کوئی بھی پڑھے گا تو پوری سورت پڑھے گا، ایک آیت پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، ایسے پڑھے گا۔ تو اس کو اس کی بیوی نے ہی کہا کہ پورا تو پڑھنا آتا نہیں ہے، خواہ مخواہ جے ہنومان گیان کر رہے، جے ہنومان گیان کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ ارے پاگل، یہ جو بوجھ ہے اگر میں پڑھوں گا تو میرے اندر شکتی آ جائے گی، کن کی؟ ہنومان جی کی۔ جیسے ہنومان جی پہاڑ اٹھا کر لے آئے تھے، دوائی کھوجنے گئے تو دوائی نہیں ملی تو پورے پہاڑ کو اٹھا کر لے آئے، تو میں اس لیے گنگان کر رہا ہوں ان کا، تاکہ میرے اندر بھی طاقت پیدا ہو جائے۔ ان کو یاد ہے، بھلے ہی ایک دو لفظ یاد ہے، ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو تو کلمہ یاد نہیں ہے۔
پوچھیں گے کلمہ آپ سناؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا بولتا مولانا ہم کو اردو نہیں ہم اردو نہیں جانتے، یہ بھی پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اردو ہے کہ عربی ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہمارے بہت سے نوجوانوں کو۔ کئی جگہ ہم نے پوچھا ہے سورہ فاتحہ سنا دو، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، مکمل نہیں پڑھ پاتے۔ بتائیے سورہ فاتحہ that is a very important to recite in the holy نماز میں پڑھنا ضروری، why don't you remember why کیوں نہیں معلوم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھیے، تجوید کے ساتھ پڑھیے، مخارج کے ساتھ پڑھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہنومان چالیسا لوگ پڑھتے پنیہ سمجھ کر، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے ہوں لوگوں جاگر رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پون ستناما۔ ترجمہ نہیں کروں گا بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ وہ کیا سمجھتے ہم کو پنیہ مل رہا ہے، لیکن ملتا کچھ نہیں ہے، پنیہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کس نے کہا؟ کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہنومان چالیسا پڑھنے سے پنیہ ملتا ہے؟ نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو ہنومان چالیسا پڑھے گا ان کے عقیدے کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ کہیں کسی پر بھوت آ جائے، کسی کو بھوت سوار ہو جائے کسی پر، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ کسی کو بھوت ووت دھڑ لیتا ہے، بولتے ہیں ہم لوگ اس پہ بھتوا آ گیا ہے، تو بہت سے لوگ تو شرکی افعال بھی کرتے ہیں، بہت سے جگہ پر غیر شرعی کام کرتے ہیں، بہت سے جگہ پر بھائی جو مناسب طریقہ ہے قرآن و شریعت میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس حساب سے علاج کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر دم کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں تو بھاگ جائے، ایسا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اتنا ہم لوگ مانتے ہیں۔ ان کے یہاں بس اتنا سمجھتے ہیں کہ اگر شیطان آ جائے، بری آتما آ جائے، کسی پریشانی میں آ جائے، رات کو ڈر لگنے لگے تو بس ہنومان چالیسا پڑھو، پریشانی سے نکل جاؤ گے۔ پڑھنے کے بعد کیا کوئی پنیہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں پوچھئے، علماء کرام سے بتائیں گے کہ سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر یا قرآن کریم کی کوئی بھی آیت پڑھ کر آپ دم کیجئے، پورے قرآن میں شفا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے نجات فرمائے۔ لیکن قرآن پڑھنے کے عوض میں نیکی الگ سے، بیماری سے چھٹکارا بھی، اور پھر آپ کو نیکی الگ سے بھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، پڑھتے ہیں، کسی پر دم کر دیں گے، اللہ نے چاہا تو اس کو شفا ہو جائے، پھونک مار دے کسی پہ، لیکن الف لام میم ذالک الکتاب، نیکیاں بھی ملیں، ایک ایک نیکیاں مل رہی، ایک ایک حرف پر۔ لیکن اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، اٹک بھی رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، اس طرح اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو ایک نہیں، اس کو ڈبل اجر دو، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو کوشش کر رہا ہے، اور ایک اوپر سے اس کو آ بھی نہیں رہا تب بھی کوشش کر رہا ہے۔ بتائیے، شفا بھی، نیکی بھی، پنیہ بھی۔ نیکی پنیہ ایک ہے، یہ صرف قرآن کے ساتھ ہے، دنیا کی کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں۔ بائبل ہے، متا ہے، مرقس ہے، لوقا ہے، یوحنا ہے، برنیاس، کسی بھی کتاب کو لے لیجئے، پڑھیے، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن پڑھیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ ہے اس قرآن کا معجزہ۔ خواہ مخواہ لوگ الزام قرآن پر لگاتے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مولانا عبداللہ صاحب، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن اب یہ قرآن کا زمانہ نہیں رہا۔ ہم نے کہا کیوں بھائی، قرآن کا زمانہ کیوں نہیں ہے؟ بولا یہ پتہ آپ کو، یہ 21ویں صدی ہے، یہ سن 2021ویں صدی ہے، اور 21ویں صدی میں
زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، اور آپ قرآن کی بات کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے جتنے بھی آدمی لوگ ہوں گے، ہمارے مدرسوں میں عموماً قرآن کے اوپر جب تعلیم ہوتی ہے، حفظ پہ تعلیم ہوتی ہے، تو ماڈرن تعلیم کم پڑھاتے ہیں، انگلش سائنس میتھ وغیرہ کم پڑھاتے ہیں، اور لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میتھ انگلش سائنس وغیرہ وغیرہ قرآن سے ہٹ کر ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب قرآن سے نکلے، سب کے سب۔ کئی جگہ پر تحقیق کی بات ہو چکی ہے اس کے اوپر ہماری، لیکن میرے بھائیو، کیا قرآن 1450 سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ پرانی کتاب ہے؟ کیا آج کا ہمارا نوجوان اگر پڑھ لے قرآن کے اوپر محنت کرے تو کیا یہ ماڈرن نہیں بن سکتا؟ ایک آدمی نے سوال کیا کہ مولانا نہیں بن سکتا، آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو مانو، اللہ کے کلام کو مانو، آپ کو یہاں سے اگر دلی جانا ہو تو باغ ڈوگرا سے آپ کیا لیں گے؟ فلائٹ لیں گے، یا آپ کو کشن گنج سے آپ کو راجدھانی میں بیٹھنا ہوگا، تب آپ 2 دن میں دلی پہنچیں گے، پلین لیں گے، ہوائی جہاز لیں گے۔ جیسے آج ہم زیادہ نہیں 1 گھنٹہ 5 منٹ میں پہنچے، ٹرین میں بیٹھتے تو 8 گھنٹے میں پہنچتے، وہ بھی نہیں پہنچ پاتے۔ وہ جس ٹرین کا ٹکٹ بنانے کے لیے سوچ رہے تھے وہ 8 گھنٹے لیٹ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن کے مطابق کہ مولانا قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سواری کی ہے، اللہ کے نبی کے مطابق آپ کو سواری کرنی پڑے گی۔ آپ ہی تو بولتے ہیں کہ قرآن کو مانو، نبی کو مانو، تو نبی نے سواری کی، سفر میں نکلے، اونٹ پہ، گھوڑے پر، خچر پر، گدھے پر، تو قرآن کو مانو، مت بیٹھو ہوائی جہاز پر، مت بیٹھو ٹرین پر، کیا ضرورت ہے؟ ہم کہیں گے کہ نہیں جناب ہم ہوائی جہاز میں جائیں گے، تو سامنے والا کہتا ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کو مت مانو، نئی چیز کو مانو۔ ہوائی جہاز نئی تخلیق ہے، ٹرین انگریزوں کی تخلیق ہے، پیدا کی ہوئی ہے، ہم بھی تو وہی بات کہتے ہیں۔ سامنے اعتراض کرنے والا کرتا ہے اور کہتا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو ایک جواب دینا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن 1400 پرانا 50 سال پہلے نازل ہوئی کتاب تو یہ پرانی کتاب ہے؟ کیا ڈھونڈنا چاہتے ہو تم قرآن میں؟ بولو، کیا تم کو ہوائی جہاز سے زیادہ تیز رفتار سواری چاہیے؟ تم کو قرآن میں ملے گا۔ کیا تم کو تیز رفتار سواری چلنے والی اللہ کے نبی کی زندگی میں کوئی سواری چاہیے؟ تو اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر میں تمہیں وہ چیز ملے گی۔ اٹھاؤ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن اختلاف بے اختلاف روایت ہونے کے باوجود بھی بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام براق پر بیٹھ کر مکہ سے بیت المقدس گئے، وہاں سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر گئے، آج چاند پر پہنچ گئے، تو اپنے آپ کو ترم خاص سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی تو چاند سے بھی اوپر، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو کر کے آئے۔ میرے بھائیو بتاؤ، ہے اتنی تیز رفتار سواری تمہارے پاس، ہوائی جہاز پر بیٹھ گئے تو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ جناب ہم ہوائی جہاز پر بیٹھ کر چاند پر ہو کر کے آ گئے۔ ارے براق کی رفتار کتنی ہے؟ ہوائی جہاز کی رفتار 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر چل سکتے، راجدھانی میں 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر چل سکتے، شتابدی میں 1 گھنٹے میں 90 کلومیٹر چل سکتے ہیں، وندے بھارت ٹرین میں 1 گھنٹے میں 120 کلومیٹر چل سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن براق کی رفتار جہاں تک آپ کی نگاہ جائے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ یہ ہے جدید تخلیق نہیں، یہ ہے نئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی براق کی تیز رفتار سواری کا، اس کی رفتار کرو مقابلہ۔ کہتے پرانا ہے، سنسکرت میں یوں کہا گیا اشوما شگما روہا دیو دتم جگت پتی، اشوما شگما روہا، تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر کے آئے۔ دنیا والے تو چاند پر گئے ہیں، ایلن مسک تو کوشش کر رہا ہے کہ چاند پر جا کر دنیا بسائے، کیونکہ اس دنیا کو بہت جلدی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تو ہم لوگ گاڑی پر ہوائی جہاز پر بیٹھ کر چاند پر چلے جائیں گے، وہاں جا کر بس جائیں گے۔ وہاں آکسیجن نہیں ہے، وہاں پر پیڑ پودے لگائے جا رہے ہیں،
کوشش کر رہے ہیں، اسی کو کامیابی مانتے ہیں۔ ارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کہیں سے کہیں پہنچ کر کے آ گئے، 1 2 3 4 سدرۃ المنتہا، بیت معمور، عرش معلیٰ، ہر جگہ پر گھوم کر کے آ گئے۔ بس خواہ ایک اعتراض ہے، خواہ کا اعتراض۔ لیکن میرے مسلمانوں، کیوں اعتراض ہے؟ کیونکہ ہم ہی جگہ دیتے ہیں، ہم ہی جگہ دیتے۔ ابھی دیکھیے تو کیا ہوا، 3 معاملہ سامنے آیا نا۔ ایک معاملہ سامنے آیا سب سے پہلا آفتاب اور شردھا کا۔ اسلام کو بدنام کیا گیا کہ نہیں، اسلام کے اندر میں جہاد سکھایا جاتا ہے، لفظ جہاد۔ بتائیے لفظ جہاد کہیں پڑھا ہے؟ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، عربی اول سے لے کر ابتدائیہ سے لے کر فضیلت تک، کہیں پر بھی لفظ جہاد کوئی ٹاپک ہے، کوئی مضمون ہے؟ بخاری میں ہے کیا؟ ترمذی میں ہے؟ ابن ماجہ میں ہے؟ ابو داود میں ہے؟ مسلم میں ہے کیا؟ نسائی میں ہے کیا؟ کسی بھی کتاب میں دکھا دیجئے لفظ جہاد، دونوں نہیں ہے۔ جہاد کتاب الجہاد الگ ہے، لیکن لفظ جہاد۔ آفتاب نام کا لڑکا تھا، شردھا کے ساتھ میں پیار محبت ان کو ہوا، محبت ہوئی، 6 سال تک ایک ساتھ رہے، اس کا مرڈر ہو گیا۔ تو پوری ذمہ داری کس کے سر پر؟ مسلمانوں کے سر پر، اسلام کے سر پر۔ کیوں؟ اسلام کے اندر میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ لفظ جہاد کرو۔ لفظ جہاد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لفظ جہاد کا مطلب ہندو بیٹی کو بہلا پھسلا کر شادی کرنا۔ ہندو بیٹی کو کوئی مسلم لڑکا بہلا پھسلا کر اس کو زبردستی کلمہ پڑھا کر اس کو اسلام میں لانا اور اس سے نکاح کرنا، اس کو لفظ جہاد بولتے ہیں۔ لو مینس پیار، جہاد مینس اسٹرگل، پیار کی اسٹرگل کرنا، محبت کے لیے محنت کرنا۔ کہیں پر ایسا ہو سکتا ہے؟ آج وہ لیڈی رو رہی ہے، کیا نام اس کا، ساونت، راکھی ساونت رو رہی، وہ کیوں رو رہی ہے؟ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، ہم شادی کیے عادل درانی سے، اپنی مرضی سے کیے، عادل درانی نے کیا، شریعت کے خلاف کیا، اس کو نہیں کرنا تھا ایسا۔ اگر کوئی کسی سے نکاح کرتا ہے تو اس کو نبھائے۔ وہ بولتی نہیں، میں نے اپنے دھرم کو بھی بدلا۔ اگر آپ نے دھرم کو بدلا تو اپنی چوائس سے بدلا، آپ نے تو آپ اپنی مرضی سے بدلا، تو اسلام پر کیوں دوش تھوک رہے ہیں آپ کہ عادل درانی نے مجھے زبردستی کلمہ پڑھایا؟ اگر زبردستی کلمہ پڑھا کر زبردستی کوئی کسی بیٹی سے نکاح کرتا ہے تو شریعت کی نگاہ میں جرم ہے۔ دین اسلام کی دعوت زبردستی نہیں دی جاتی، لا اکراہ فی الدین، صاف لفظوں میں 3 پارے کے اندر بتایا گیا ہے۔ لفظ جہاد کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرنے والے فرقہ پرست تنظیموں، نہیں تجھے پتا ہے تو قرآن پڑھو، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہمارے مسجد اور مدرسے کے ہمارے علماء سے پوچھو، انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے لفظ جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کوئی اگر غیر مسلم بیٹی کو بہلا پھسلا کر نکاح کرتا ہے، زبردستی دھرم پریورتن کراتا ہے، اسلام کی نظر میں خود وہ مجرم ہے، اسلام کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہو کہ ٹوٹل مسلمانوں کے لیے یہ کرنا اچھا کام ہے، زبردستی دھرم کا پرچار کرنا، دھرم کو قبول کروانا نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے، تو غلط فہمی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت دی گئی، صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلتا ہے، ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر محمد بولتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی، تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ سچ بولتا ہے، کیونکہ کبھی وہ جھوٹ نہیں بولا۔ ابوبکر صدیق نے قبول کیا۔ ابوبکر صدیق بے وقوف تھا؟ کیا ابوبکر صدیق کوئی ڈرپوک انسان تھا؟ کیا ابوبکر صدیق ڈر گئے نبی سے؟ ابوبکر صدیق کو چھوڑو، عمر فاروق کتنا بڑا طاقتور تھا، اس کی بازوؤں میں اتنی طاقت تھی، کہا جاتا ہے کہ شیطان دیکھ کر ڈر جاتا تھا، راستہ بدل دیتا تھا، یہ عمر آ رہا ہے کہیں خبر نہ لے لے۔ بتاؤ عمر فاروق کو کس نے مجبور کیا؟
لفظ جہاد کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے والوں، ہمارے علماء نہیں بولتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لفظ جہاد پڑھایا جاتا ہے۔ لفظ جہاد کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ شریعت میں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کو زبردستی کلمہ پڑھواتا ہے تو قرآن کی نظر میں وہ برا عمل ہے۔ اللہ خود کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ اس دھرتی پر، بھارت کی سرزمین پر، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگر کلمے کی دعوت پیش کیا ہے کسی کو تو کھلم کھلا پیش کیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو مجبور نہیں کیا، کسی کو ڈرایا نہیں ہے۔ مولانا کلیم الدین صاحب، مولانا کلیم صدیقی صاحب نے جو اسلام کی تبلیغ کی ہے، کلمے کی تبلیغ کی ہے، کسی کو ڈرا دھمکا کر کے نہیں۔ ایک مثال پیش کر دو، مولانا بھی پوچھتے تھے کہ تم پر کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے، تم اپنی مرضی سے قبول کر رہے ہو نا؟ سب اعتراف کرتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو جناب ویڈیو کلپ بنتے تھے، پورا ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی، کوئی بتائے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں زبردستی کلمہ پڑھایا ہے، اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں۔ ڈنکے کے چوٹ پر اسلام کو پروف کیا جاتا تھا کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے، تب لوگوں کو اسلام اچھا لگتا، قبول کرتے۔ عمر فاروق کمزور تھا، عمر فاروق کے ہاتھ میں ہمیشہ تلوار رہتی تھی، زنیرہ کو مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا، لبینہ کو مار مار کر بے ہوش کر دیا تو عمر فاروق نے کہ اگر تم نے نبی کا دین نہیں چھوڑا، محمد ابن عبداللہ کا دامن نہیں چھوڑا تو تمہیں کاٹ کر تمہارا قیمہ بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا، اپنی بہن سے کہا کہ تم بھی سن لو کان کھول کر، اللہ کے نبی کے خاتمے کے لیے نکل پڑے تھے۔ ان کی بہن نے کہا، کسی نے کہا کہ اپنے گھر میں خبر لو، تمہاری بہن تو خود کلمہ پڑھ چکی ہے، اسلام قبول کر چکی ہے، مسلمان بن چکی۔ گھر پہ گئے، بہن کو مارا، لہو لہان کر دیا۔ بہن نے کہا کہ اے عمر، جس ماں کا دودھ تمہارے رگوں میں ہے اسی ماں باپ کا دودھ خون ہمارے رگوں میں بھی، تجھے مارنا ہے تو مار، میرے بدن سے خون بہے گا، لیکن میں اللہ کی وحدانیت کو قبول کر چکی ہوں، محمد ابن عبداللہ کے فائنل سموِدھان کو مان چکی ہوں، میں تمہارے مار سے ڈر کر اس کو اپنی دین سے، اپنے آپ سے میں جدا نہیں کر سکتی، تجھے جو کرنا ہو کر لے۔ عمر فاروق تھک ہار کر بولتا ہے کہ ذرا سناؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا، دل کی کیفیت بدل جاتی، ہاتھ میں تلوار ہے، نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ حمزہ نے دیکھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ کے نبی عمر آ رہا ہے، شاید ارادہ ٹھیک نہیں ہے اس کا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سلامتی کے ساتھ آئے تو قبول کر لینا، اگر نہیں تو اسی کی تلوار سے اس کا گردن، اس کا سر اس کے گردن سے اڑا دینا۔ دنیا جانتی ہے کہ محمد، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹنے ٹیک کر کے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، جبکہ آپ محمد الرسول اللہ بن چکے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم اسلام کو قبول کرنا چاہتے۔ انہوں نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بتاؤ لو جہاد کے نعرہ لگانے والوں، عمر فاروق کو کس نے مجبور کیا تھا؟ علی کو کس نے مجبور کیا تھا؟ عثمان کو کس نے مجبور کیا تھا؟ زبیر کو کس نے مجبور کیا تھا؟ سعد و سعید کو کس نے مجبور کیا تھا؟ بلال حبشی کو کس نے مجبور کیا تھا؟ ام عمارہ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ یاسر کو کس نے مجبور کیا تھا؟ خباب بن ارد کو کس نے مجبور کیا تھا؟ خدیجہ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ علی کو کس نے مجبور کیا؟ عثمان کو کس نے مجبور کیا تھا؟ کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، سب نے اسلام کی سچائی کو دیکھ کر کلمے کو پڑھا تھا۔ تمہیں اگر پتہ نہ ہو تو پتہ کرو، اپنے خداؤں کے، ڈپلیکیٹ خداؤں کے کہنے پر اڑو مت، لفظ جہاد ہو گیا، لفظ جہاد ہو گیا۔ بیرک ہے